اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ناظرین، ایک لفظ ایبسولوٹلی ناٹ، وہ کہ انگلش کا ایک نارمل سا لفظ ہے، لیکن اس ایبسولوٹلی ناٹ نے امریکہ، یورپ اور تقریباً پوری دنیا کے اندر ایک آگ لگا ہے، اور امریکہ اور یورپی یونین اور نیٹو کی جو چیخیں ہیں وہ مریخ پہ جا رہی ہیں۔ اچھا، کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک الفاظ کہے تھے اپنی ویڈیو کے اندر کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، یعنی کہ جو ہماری اپوزیشن ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، جو حفیظ اقتدار کے اندر، یعنی کہ ان کو عادت نہیں ہے بے روزگار رہنے کی، وہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ عمران خان سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ اس شخص کو مروا بھی سکتے ہیں، وزیر اعظم۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم جب میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے تھوڑی دیر پہلے غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، یعنی کہ غیر اعلانیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام کو یہ نہیں بتائیں گے، اور جو دورہ برطانیہ تھا عمران خان کا وہ منسوخ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ڈیلے نہیں، منسوخ کیا گیا۔ وہ منسوخ کیوں کیا گیا؟ ایک تو دورہ برطانیہ کے اندر نواز شریف جو ہمارے ملک کا ایک مجرم ہے اور یہاں سے علاج کے بہانے بھاگ کر گیا تھا، جس کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک ریلیف دیا تھا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ، تو اس کی حوالگی کی بھی بات کرنی تھی، جو کہ کافی حد تک، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ برطانیہ کو اس پہ موٹیویٹ کیا جا چکا ہے۔ لیکن ملکی صورتحال دیکھتے ہوئے اور ایبسولوٹلی ناٹ کے آفٹر شاک دیکھتے ہوئے ایجنسیاں حرکت میں آئیں، اور ایجنسیوں نے عمران خان صاحب کو دورہ برطانیہ منسوخ کرنے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ ان کو کہہ دیا کہ آپ دورہ برطانیہ آپ کا منسوخ کریں، کیونکہ اس میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ یاد ہوگا آپ کو ویورز کے کچھ عرصے پہلے جب عمران خان یونائٹڈ نیشن کے اندر نیو یارک سے خطاب کر واپس آنے والے تھے، تو راستے میں ہی ان کے طیارے کو واپس موڑ دیا گیا تھا، اور سعودی شہزادے نے جو طیارہ دیا تھا وہ سعودی عرب کو شکریہ کے ساتھ واپس کرنے کے بعد پاکستانی ایئر لائن کا ایئر فورس بند تھا، وہ گیا تھا اور باخیریت وزیر اعظم کو پاکستان لانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو دراصل ایک چیز ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل سازشیں، تو انٹرنیشنل سازشیں جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں۔ امریکہ کا اگلے مہینے فوجی انخلاء شروع ہو جائے گا، اور اس سے پہلے خان اور باجوہ نے اپنی جو تیاریاں ہیں وہ بالکل مکمل کر لی ہیں، کیونکہ خان نے ایک الفاظ کہے ہیں، کپتان نے، کہ جب تک ہماری فوج ہے اس وقت تک پاکستان کے اوپر کوئی میلی آنکھ نہیں ڈال سکتا۔ تو بہرحال ویورز، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آگ بہت لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر یہ جو ہمارے زر خرید جو اپوزیشن ہے، جو مزے لوٹتی رہی ہے، اور اب پہلی دفعہ ان کو بے روزگاری نصیب ہوئی ہے، تو وہ جو ہے نا، وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور امریکہ کو درپردہ اور برطانیہ کو یہ اور یورپی یونین کو یہ چیزیں بھیجی گئی ہیں کہ جناب ہم آپ کے تابع دار ہیں، آپ ہمیں موقع دیں، کسی بھی طریقے سے دیں۔ تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہے گا کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم جو تھے، جب وہ 17 اگست سن 1988 کو بھاولپور سے فوجی مشقیں دیکھ کر واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے طیارے کے اندر اس وقت امریکی سفیر جو رابن رافیل نام کا تھا، اس کو بھی اپنے طیارے میں بٹھا لیا تھا، کیونکہ ضیاء الحق صاحب کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ مجھے امریکہ اڑا دے گا۔ تو انہوں نے کہا شاید اپنا سفیر، جب ان کا سفیر میرے ساتھ طیارے میں بیٹھا ہوگا تو شاید میں بخیریت اسلام آباد پہنچ جاؤں۔ لیکن ہوتا کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ 17 اگست کو نہ صرف صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق، بلکہ ان کے ساتھ ہماری فوج کی ایک اعلیٰ قیادت، آرمی کی ایک اعلیٰ قیادت، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کریم، جس کے اندر جنرل اختر عبد الرحمان جیسا شخص، خاموش مجاہد جس کو کہتے تھے، وہ تک اس کے اندر شہید ہو گیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ تو ویورز، بات یہ ہے کہ ایران نے بھی کوئی کھڑاک کر دیا ہے، یہ میں انشاءاللہ اپنی کل کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ ایران نے کیا کھڑاک کیا ہے۔
لیکن بہرحال حالات امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور نہیں رہا ہے، اور جس کو توڑنے کے اندر آج مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں. یہ جب جنرل پرویز مشرف کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جا رہا تھا تو میں ایک پریس کانفرنس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جنرل حمید گل صاحب کی ایک میرا خیال ہے کہ آخری تو نہیں لیکن مطلب ان کی وفات سے کچھ عرصے پہلے ایک پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. تو ادھر جیو کے ایک نمائندے نے اختر یہ اپنے جنرل حمید گل صاحب سے ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ پرویز مشرف صاحب کو غدار سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں غدار ان کو نہیں سمجھتا. گو کہ جنرل پرویز مشرف صاحب اور جنرل حمید گل صاحب کی آپس میں تھوڑی سی چپلش بھی تھی، اور یہ جو تھے جنرل پرویز مشرف، انہوں نے باقاعدہ ایک موقع کے اوپر ریٹائرڈ جرنیلز کو، جس میں یہ بھی شامل تھے، کیا نام ہے، حمید گل صاحب، تو انہوں نے کہا تھا یہ جلے ہوئے کارتوس ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا حمید گل صاحب کے مرحوم کے سے جنرل پرویز مشرف کے بارے میں، تو انہوں نے کہا نہ میں ان کو غدار سمجھتا ہوں اور نہ میں یہ مانتا ہوں، اور اگر کوئی اور ان کو غدار دے تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. تو انہوں نے وہاں پہ ایک الفاظ کہے تھے، تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا، میں سوال نہیں دہرانا چاہتا، تو میں نے ان سے، تو انہوں نے مجھے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ تاریخ لکھی جائے گی، تاریخ یہ لکھی جائے گی کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں رشیا کو شکست دی اور رشیا کے ٹکڑے کیے. میں یہ دوبارہ ان کے الفاظ دہراتا ہوں کہ جنرل حمید گل صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ تاریخ لکھی جائے گی کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں رشیا کو شکست دی اور اس کے ٹکڑے کر دیے. اور انہوں نے کہا اس کے بعد ایک اور تاریخ لکھی جائے گی، وہ تاریخ یہ لکھی جائے گی کہ پاکستان نے امریکہ کو امریکہ کی مدد سے افغانستان میں شکست دی. اور یہ جنرل مشرف کا اہم تھا، اور یہی جنرل مشرف صاحب کی ایک وہ تھی کہ انہوں نے امریکہ کو بری طرح پھنسا دیا تھا. کیونکہ جب امریکہ نے ان کو دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں پتھر کے دور میں ہم دھکیل دیں گے، تو اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ یہ افغانستان کا ایک وار پلان، یعنی کہ ان کی سرزمین کا ایک بہت بڑا نقشہ اپنی ٹیبل پہ رکھے ہوئے بیٹھے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جب امریکہ کے صدر نے ان کو فون کر کے اڈے مانگے تو انہوں نے برملا کہا کہ آ جاؤ، ویلکم. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک سفید ریچھ جو تھا وہ ایک ایسے علاقے میں جا کے پھنس گیا کہ جس کو جان سے نہیں مارا گیا، لیکن ایک سوٹی سے کبھی اس کے ٹخنے پہ مارا گیا، کبھی اس کے کونی پہ مارا گیا، کبھی اس کی کھوپڑی کو مارا گیا. تو یعنی کہ وہ ایک زخم سہلاتا تھا تو اس کو دوسری ضرب لگتی تھی، پھر وہ اس کو سہلاتا تھا تو اس کو تیسری ضرب لگتی تھی. تو افغانستان میں 20 سال امریکہ مار کھانے کے بعد یہ سفید ریچھ اب بھاگنے کے چکر میں، اور بھاگنے کے لیے وہ کرنا کیا چاہتا ہے کہ پاکستان سے فوجی اڈے مانگ رہا، اور فوجی اڈوں کے اندر وہ یہ بھی شرط رکھ رہا ہے کہ میں افغانستان کے اوپر اس کے لیے ڈرونز اٹیک کے لیے چاہیے. اب اس کے اندر جو پاکستان کے اندر ایک شیطان ہے، جو اس لاہور کے مولوی کو میں اس ویڈیو میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس ویڈیو کو بچے بھی دیکھتے ہیں، جو اس نے وہ مفتی صاحب نے شرمناک حرکت کی، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستان میں اتنے ہزار مدارس ہیں اور اس میں کوئی اگر ایک آدھ کیس ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ مفتی تھے، اور میں اپنی اکثر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ داڑھی سفید ہو گئی اور چہرہ کالا ہو گیا، لیکن چوروں کو اور بغیرتوں کی دلالی کے اندر یہ شخص سب سے آگے. یعنی کہ اسلام کے اندر اس شخص کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے چوروں کو ڈیفینڈ کرنے کے اندر بڑا مزہ آتا ہے، اور اب تو زناکاروں کو بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے. تو مولوی صاحب کا بیان آیا مولانا ڈیزل کا کہ عمران خان نے ہمارے ڈر کی وجہ سے اڈے نہیں دیے، تمہارا کون سا ڈر؟ ڈر تو آج کل تم رہے ہو کہ دن کی روشنی میں اسلام آباد آتے نہیں ہو، رات کی روشنی میں ہی آتے ہو، رات کے اندھیرے میں آتے ہو، رات کے اندھیرے میں بھاگ بھی جاتے ہو اپنے علاقے میں جہاں پہ تم نے. اور میں ویورز بڑے عرصے سے میں 2 چیزیں آج آپ کو اپنی ویڈیو میں کہنا چاہتا ہوں، ٹائم ذرا تھوڑا ہوتا ہے.
ایک تو اس بغیرت کو تلاش کریں کہ جو قومی اسمبلی کے اندر ہاتھ جوڑ کے اسپیکر کو کہہ رہا تھا کہ میرا گھر اور جائیداد بیچ کے فرانس کا قرضہ اتار دیں. ایک تو اس بغیرت کو تلاش کریں کہ آج کل وہ کہاں ہے. اور دوسرا کوئی ایک بیان، کوئی ایک چیز، کوئی ایک زیورہ تلاش کرے کہ یہ جو حرکت النصار نام کی مولانا ڈیزل نے ایک فوج بنائی ہوئی ہے، وہ اس میں سے فلسطین کے لیے کتنے لوگ گئے جب فلسطین پہ غزہ پہ اور اس پہ بمباری ہو رہی تھی تو کتنے لوگ یہاں سے گئے. جو مولانا فضل الرحمان نے پالے میں وہ سنڈے جو صرف حلوے کھاتے، ککڑے کھاتے، تر پراٹھے کھاتے اور بس وہ صرف یعنی کہ جسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہماری مسلح افواج کا ایک سب سے بڑا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے چیف آف آخری اسٹاف یعنی کہ اس سے آگے کوئی سڑک نہیں ہے. تو یہ جو چیف آف آخری اسٹاف ہے مولانا فضل الرحمان، اس کے کسی بیان کے اندر کوئی صداقت اس لیے نہیں ہے کہ اس شخص نے کبھی سچ بولا ہی نہیں ہے. جب یہ نون لیگ کی حکومت کے اندر ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتا تھا، جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا تو نون لیگ کو گالیاں دیتا تھا، اور اب یہ ان دونوں کا سربراہ بن گیا ہے تو تیسروں کو گالیاں دے رہا ہے. تو بہرحال جھوٹ کے کوئی وہ نہیں ہوتے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ اس ٹائم ایسی ہے کہ تقریباً 28 سے 30 جو مین شاہراہیں ہیں جو بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں اور جو امریکہ نے اپنی تیز حرکت فوجیوں کو تیز ترین حرکت دینے کے لیے بنائی تھیں، ان پہ طالبان قابض ہو چکے ہیں اور انہوں نے ان شاہراہوں پہ اپنا قانون بھی نافذ کر دیا ہے. دوسری طرف جو افغانستان کا صدر غنی، اس کی حکومت صرف کابل کے اندر بھی صدارتی محل تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. اور امریکہ جو ہے اس کے لیے ایک سیدھا سا جو جواب عمران خان صاحب نے دیا، ایبسولوٹلی ناٹ، جس کے اندر عمران خان کا جو پاکستان میں گرتا ہوا گراف تھا وہ اس اسپیڈ سے اوپر گیا ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنے ہاتھ جو ہیں اپنے انگلیاں جو ہیں وہ دانتوں میں دے دی. اسی کے اندر ذرا سی پاکستان کی سیاست پہ بات کر لیں کہ شہباز شریف آج گئے تھے ایف آئی اے کے اندر اپنی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے، تو ادھر جب ان سے سوال پوچھے گئے تو وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں میں نے پنجاب کی خدمت کی، میں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا، میں نے پنجاب میں سڑکیں بنائی. تو ان سے بارہا ان کے آفیسرز نے ایف آئی اے کے کہا کہ آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے آپ اس کا جواب دیں، آپ اس کے اندر یہ چیز مت لائیں، صرف یہ منی لانڈرنگ بتا دیں کہ جو آپ کے ملازمین تھے جن کی تنخواہ 25 اور 30 ہزار روپے تھی ان کے بینک اکاؤنٹوں میں کروڑوں روپے کہاں سے آئے اور وہ انہوں نے آپ کے اکاؤنٹ پہ کیسے ٹرانسفر کیے. تو اس کا جواب شہباز شریف کے پاس نہیں تھا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گرفتاری کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں. اب 24 تاریخ کو چھوٹے میاں صاحب یعنی کہ جسے کہتے ہیں شہباز شریف کا بیٹا جائے گا تو دیکھیں وہ کیا گل کھلاتا ہے. تو بات یہ ہے ویورز کہ پاکستان کے میں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میں واحد ایک ملک ہے جس میں نمک کی دنیا کی سب سے بڑی کان ہے، یعنی نمک بھی ہمارا ہے اور نمک حرام بھی ہمارے پاس بہت ہے. عوام کو جو یہ دکھاتے رہے خادم اعلیٰ کف بوائے کی ٹوپی پہن کے لمبے بوٹ پہن کے، یہ جتنے بڑے چور اور ڈکیت تھے یہ ان کی سٹیٹمنٹوں سے پتہ لگ جائے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے وہ جو جملے کہ اب افغانستان سے امریکی فوجیں جا رہی ہیں، یہ افغانی بھی اپنے ملک کو واپس جائیں، ادھر لڑے بھڑے جو مرضی کریں، ہمارے ملک کو چھوڑیں. اب تو ہم نے باڑ بھی لگا دیے تاکہ غیر قانونی طریقے سے نہ آ سکے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس کا اعلی عمل اپنائے اور ان کو نکالیں. دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے. یہ ہماری قوم کے اوپر، ہمارے خزانے کے اوپر، ہماری عوام کے اوپر بوجھ ہے. یہ مفت کے اندر یہ کسی حلقے کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں، یہ صرف کن کی نمائندگی کرتی ہیں جن کی یہ منظور نظر ہے. تیسرا ایک بھگوڑا جو لندن گیا تھا 28 دن کے لیے، اس کو واپس آنا چاہیے. اور چوتھی وہی بات کروں گا کہ سپریم کورٹ کو اپنی عزت بچانے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حق و انصاف کے اوپر ٹرائل کرنا چاہیے. اور اگر یہ گلٹی ہے تو عبرت کا نشان بنائے، اور اگر ٹھیک ہے تو پھر جناب جو ہے لیکن بھابھی کے آنسو نہ دیکھے جائیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.